بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل مختصر سی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جولائی اور اگست میں بجلی کے بلوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے کہ جو کہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کروڑوں صارفین کو بہت تکلیف پہنچی، ان پر بہت بوجھ پڑا، جس کا میں نے فوری طور پہ نوٹس لیا، لہٰذا وہ تمام صارفین جن کا استعمال 200 یونٹ سے کم ہوگا، اگست سے ان کا فیول پرائس سرچارج ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے بجلی کے 3 کروڑ صارفین میں سے جن کا بل 200 یونٹ سے کم آتا ہے، انہیں ایک دھیلا بھی فیول پرائس پر دینا نہیں پڑے گا۔ وہ آرام سے رات کو سوئیں۔ ان لوگوں کا وہ اضافی بوجھ جو 1 کروڑ 71 لاکھ صارفین پر تھا، وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ باقی 1 کروڑ 29 لاکھ صارفین جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہیں ٹیکس دینا ہوگا، لیکن ان کے لیے بھی ہم بھرپور جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تو شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا، وہ میں نے من آپ کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ اس میں کہا گیا ہے کہ فوری نوٹس دیا گیا ہے، 2 مہینے کے اندر ہم نے جس طریقے سے یہ بل بھرے وہ ہمارا دل جانتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کہیں سے گزر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی جو رعایا تھی ان کی جو ہے وہ براہ راست جو ہے ڈائریکٹ نہر سے پانی پیتی تھی۔ تو بادشاہ نے حکم نامہ جاری کر دیا، اپنے وزیر سے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک گڑھا رکھوا دیا جائے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ پانی پی سکے جو ہے۔ تو وزیر موصوف نے کہا بادشاہ سلامت جیسا آپ کا حکم۔ بادشاہ اگلے سفر کے لیے نکل گیا، اور وزیر نے جو ہے اپنے ایک ماتحت سے کہا کہ بھئی یہاں ایک گڑھا رکھوا دیا جائے تاکہ لوگ پانی پی سکے۔ تو اس ماتحت نے کہا کہ جب گڑھا رکھوا رہے ہیں تو چونکہ ایک سرکاری حکم ہے، تو لہٰذا یہاں پر ایک حفاظت کے لیے گڑھے کے لیے وہاں پر ایک بندہ بھی مقرر کر دیا جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ بہتر بات ہے۔ تو اس پر دوسرے نے کہا کہ حضرت اگر ایسا کریں کہ جہاں ہم ایک خادم رکھ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی بھرنے والا بھی رکھ دیں تاکہ پانی جب ختم ہو جائے گڑھے سے تو وہ پانی بھی ڈال دیں۔ تو وزیر نے کہا یہ بھی بات اچھی ہے۔ اس طرح یہ مشورے ملتے وہاں صورتحال یہ ہو گئی کہ بہت بڑی عمارت بن گئی، بہت سارے کمرے بن گئے، اور بہت سارے آفیسر آ گئے، اور بہت ساری تختیاں لگ گئیں۔ اور جب بادشاہ واپس اس جگہ پر آیا تو اس نے پوچھا بھئی یہ کون سے ہے؟ تو اس وزیر موصوف نے کہا کہ ہمارا ایک نیا محکمہ ہے جس کا نام ہے محکمہ انتظامی امور برائے گھڑا۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ تو نیا محکمہ ہے، مجھے بھی دکھایا جائے۔ تو جیسے ہی جب وزیر اور بادشاہ سلامت جب اس جگہ پر گئے تو وہ دیکھ کے بڑے حیران رہ گئے کہ وہاں پر بڑی رونق تھی، اور کمرے بنے ہوئے تھے، اور جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس جگہ پر جو موجود بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو گھڑا کہاں گیا؟ تو جگہ وہ گھڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ جب اس گھڑے پر گئے تو پتہ چلا کہ وہ گھڑا ٹوٹا ہوا تھا، اور اس میں پانی تو نام کا بھی نہیں تھا، البتہ اس میں ایک پرندہ مرا ہوا تھا، اور گھڑے کے اطراف میں بہت سارے لوگ جو ہے بڑے آرام سے سو رہے تھے جو ہے۔ تو بادشاہ نے جب بڑا غور سے ساری چیزیں دیکھی تو گھڑے کے آگے ایک جملہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ گھڑا جو ہے مرمت کے لیے جو ہے موجود ہے، تو تمام حضرات اپنے عطیات دے کر ثواب دارین حاصل کرے جو ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خود گراؤنڈ ریئلٹی پر خود جا کر سارے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، اور صرف مشیروں سے، وزیروں سے، ترجمانوں سے جو ہے مشورے کرتے رہیں گے اور ان کو احکامات دیتے رہیں گے، تو کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ جو 200 یونٹ جن کے ہوں گے ان کو فیول پرائس سرچارج نہیں دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے مشورہ یہی ہے کہ خدا را آپ ترجمانوں سے، مشیروں سے، وزیروں سے اس معاملات میں مشورہ کرنے سے بہتر ہے کہ خود گراؤنڈ ریئلٹی پر جا کر جو ہے یہ خود چیزیں چیک کر لیا کرے جو ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی فیکٹری کے اندر کوئی عام ملازم ہو جس کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے اور 2 کمرے کے گھر میں رہتا ہو، اور اس کے 2 بچے ہوں، تو اسی سے معلوم کر لیں کہ اس کے ماہانہ جو بجلی کا بل ہے وہ 1 سال میں کتنے یونٹ کا آیا ہے، تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہو تو آسان سا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں فریج ہے تو کم سے کم فریج جو ہے اگر لائٹیں نہ جائیں تو وہ 100 سے زیادہ یونٹ کھا جاتا ہے مہینے کے اندر، لیکن اگر نارمل لگائیں تو ہم 80-90 اس کے یونٹ بنتے ہیں فریج کے جو ہے۔ اس کے علاوہ اگر 2 سے 3 پنکھے ہوں تو ایک پنکھا مہینے کے اندر 30-40 یونٹ وہ کھا جاتا ہے، تو 120 یونٹ تو وہ ہو گئے جو ہے۔ تو کم سے کم 3 پنکھوں میں اور ایک فریج کے اندر جو ہے صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ 200 یونٹ وہاں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کہاں سے ممکن ہے کہ آپ یہ فگر دے رہے ہیں کہ 1 کروڑ 71 لاکھ صارفین کو فائدہ پہنچے گا؟ کہاں فائدہ پہنچے گا جو ہے؟ لوگ تو بیچارے پریشان ہیں۔ اب اگر مجھے آج ہی کی خبر یہ ملی تھی کہ اب جو 300 یونٹ والے جو ہوں گے ان کو جو ہے یہ فیول پرائس سرچارج نہیں دینا پڑے گا، یا بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے جو ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یونٹ کیا ہوگا، وہ بڑھا دیا جائے گا، اور اس کے یونٹ کے بڑھنے کے بعد بجلی کا بل ویسے ہی آئے گا جیسے کہ فیول پرائس سرچارج دیتے ہوئے آ رہا تھا۔
تو اس طریقے سے لوگ مزید پریشان ہی ہوں گے. اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. میں نے ابھی اپنی مسجد کا بل چیک کیا تو اس کے اندر ایک یونٹ جو بجلی کا جو یونٹ لگا ہوا ہے وہ 23 روپے کا لگایا ہوا ہے. تو تقریباً 99,000 روپے کا جو ہے وہ بجلی کا بل آ گیا جو ہے. تو مجھے بتائیں کہ لوگ کس طریقے سے جو عام گھر میں جن کے گھروں میں فریج نہیں ہے وہ بیچارے کپڑوں کو استری بھی کرتے ہوں گے, کچھ مسالہ جات وغیرہ پیسنے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے جوسر مشین کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی, کچھ 2-4 گھر میں جو لائٹیں وغیرہ بھی جلاتے ہوں گے جو ہے, اور پانی کی مشین جو ہے وہ تو لازماً جلتی ہوگی جو ہے. اگر ان تمام چیزوں کو بھی ملائیں تو 300 یونٹ تو عام طور پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو عام بندہ بیچارہ کیسے اپنے گزارا کرے گا جو ہے. آپ نے تو فیصلہ کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خود بذات خود مدینے کی گلیوں کے اندر گھما کرتے تھے اور لوگوں کا جائزہ لیا کرتے تھے, ان کا حال احوال لیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی, ان کی طرز زندگی کیسی ہے, کوئی اور تو مسئلے نہیں ہو رہے ان کے ساتھ جو ہے. تو اس طریقے سے مشیروں سے, وزیروں سے فیصلے اور مشورے لے کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو میرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش یہی ہے کہ خدا را آپ اسے ریویو کریں. بجلی کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. سیلاب کی وجہ سے, آنے والی مہنگائی کی وجہ سے لوگ بے انتہا پریشان ہو چکے ہیں. لوگوں کی زندگی اچیرن ہو چکی ہے. لوگ نہ جانے کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہیں. مجھے وہ جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے کہ لوگ خودکشیوں کی طرف بھی سوچنے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. لیکن جو حکمران ہیں انہیں اچھا مشورہ دینا ضروری ہے, انہیں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی پر آ کر جو ہے فیصلے کریں اور لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ آسانیاں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی آسانیاں کرے گا. ورنہ اس طرح کے ہیر پھیر والے جملے کہ 1,71,00,000 صارفین کو فائدہ پہنچے گا, کوئی نہیں فائدہ پہنچے گا. بیچارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, پریشان ہوتے رہیں گے. آپ نے کہا فوری نوٹس لے لیں گے. میں کہتا ہوں فوری نوٹس 2 مہینے کا جو ہم نے جس طرح بل بھرا ہے وہ ہمارا دل جانتا ہے کہ اس 2 مہینے کے اندر مجھے فوری کہیں نظر نہیں آیا. تقریباً ہمارا 3,100 روپے کا بجلی کا بل تھا اور 3,100 روپے جو ہے فیول پرائس سرچارج کے اندر لگا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ تقریباً 4-5 جو ٹیکس الگ لگے ہوئے تھے 1,200-1,300 روپے کے, وہ ملا کے 7,500 روپے کا بل جو ہے وہ عام لوگوں کے گھروں میں آیا جو ہے. تو میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ خدا را آپ لوگوں پر مہربانی کریں, لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں اور ایسا معاملہ کریں کہ اپنی دنیا اور آخرت ہم سب کی جو ہے وہ بہتر ہو, اور لوگ جو ہے کم سے کم جو ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.